ہمارے ہاں کچھ لوگ وظیفے تو خوب پڑھتے ہیں، عبادات بھی خوب کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، حج اور عمرہ بھی خوب کرتے ہیں، باقی ساری چیزوں کا بھی خوب دھیان رکھتے ہیں، لیکن اپنے رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ میں وظیفہ کر کے، چلہ کر کے، عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے شاید میں اللہ رسول کا قرب پالوں گا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ نے وظائف خوب پڑھے ہیں، عبادات خوب کی ہیں، لیکن رزق کا خیال ہی نہیں کیا، تو یہ تو رکاوٹ پیدا کر دے گا سارے معاملات کے اندر، آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس قدموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں رزق حلال کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا صاف ستھرا نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے حضور منظور نظر ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی میل کچیل ہے، یہ تو رستے کا بہت بڑا ایک ایسا بڑا رکاوٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ چند قدم نہیں چل سکتے۔ امام طبرانی نے روایت لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جناب سعد بن ابی وقاص نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، اور خواہش دیکھو کتنی عظیم اور کتنی حسین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں میرا رب قبول فرمایا کرے۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل کرتا ہے کہ جو عرض میں اپنے کریم کے حضور عرض کروں میرا مالک رحمت کر دے اور میری اس گزارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یہ میری دعا آپ قبول فرما دیں۔ اور اس کے بعد تو پھر لاٹری نکل آئی نا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ تو جب آپ یہ بن گئے تو پھر آپ جو مانگیں گے پھر تو آپ کے لیے دروازہ کرم کھل گیا۔ تو حضور کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بنوں۔ تو آپ مجھے بتائیے، یہاں آج کل ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں جناب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اچھی بات ہے، بڑی عمدہ نصیحت ہے اگر کوئی کسی کو اس طرح کہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ فلاں مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جو مقدس ہیں، وہاں کی حاضری اللہ نصیب کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پر امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو روایت لائے ہیں، اس میں جو ایک بالکل ہی انفرادی پہلو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا اور ہماری سوچوں کو ایک نیا زاویہ سرکار نے عطا کیا۔ جناب سعد عرض گزار ہیں، حضور میں چاہتا ہوں میری جھولی اپنے رب کریم کے حضور جب بھی پھیلے مجھے گویا بھری ہوئی ملے، رحمت عطا ہو، کرم نصیب ہو۔ تو حضور نے وظیفہ بھی کوئی نہیں بتایا، چلہ بھی کوئی نہیں بتایا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے آپ اپنے رزق کو پاک کر لیں، جو دعا مانگیں گے رب قبول فرمائے گا۔ بس آپ کھانے میں پاکیزگی کا خیال کریں، رزق میں آپ طہارت کے قائل ہو جائیں۔ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو دیکھ لیں اس میں کوئی آمیزش نہ ہو لقمہ حرام کی، تو آپ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں میں غلطیاں زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ جو وقت تھا نا انہیں منع کرنے کا، اس وقت ہم نے انہیں منع نہیں کیا۔ جو ٹائم تھا انہیں ٹوکنے کا، اس وقت ہم نے انہیں ٹوکا نہیں۔ جو وقت تھا انہیں سمجھانے کا، اس وقت ہم نے انہیں سمجھایا نہیں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلطیاں
پک جاتی ہیں، مزاج کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں وہ تبدیلی آئے، لیکن اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ آپ کوئی جملہ غلط پکا لیتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے تو وہ پک جاتا ہے، ٹھیک کرانا بھی چاہے بعد میں تو ایک وقت آتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اگر وقت پہ اسے ٹھیک کر دیا جاتا تو وہ ٹھیک رہتا۔ اپنوں کے ساتھ پیار کریں، اپنوں کے ساتھ محبت کریں، اپنوں کے ساتھ آپ کا رشتہ خلوص والا ہو۔ آپ دیکھیں وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، وقت پر ان کا ہاتھ پکڑیں۔ فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ گئے تو میرے بھائی جڑی بوٹی کاٹنا بھی لاڈ ہی ہوتا ہے، وہ بھی فصل کے ساتھ پیار ہی ہوتا ہے۔ بچوں میں، شاگردوں میں، مریدوں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں غلطیاں آ جائیں تو ان غلطیوں کو دور کرنا یہ محبت ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو منع کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، یہی ہے نا کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یار جا تو اپنا کام کر، تو یہ تانا آپ نے کس کے لیے سہا؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو برا ہی کہیں گے، تو یہ آپ نے جو اپنے اوپر اس شخص کی طرف سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے شدت برداشت کی تو کس کے لیے برداشت کی؟ آپ خیر کی بات کہیں، آپ اچھائی کا جملہ کہیں، آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ جب بھی کوئی بندہ خبر لے کے آئے فاسق، ان جاکم فاسقم بنبأ، تو کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ولید بن عقبہ ان کو بھیجا کہ فلاں قبیلہ جو ہے اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ جناب ولید بن عقبہ جو تھے، ان کی اس قبیلے کے ساتھ پرانی رنجش تھی، دشمنی تھی۔ یہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے نا، وہ لوگ دشمنی بھلا چکے تھے، اب مسلمان جو ہو گئے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا قاصد سمجھ کر، حضور کا نمائندہ سمجھ کر تلواریں لے کر، نیزے لے کر باہر نکلے استقبال کرنے کے لیے۔ وہ استقبال کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے سمجھا اوہو ان کو تو پرانی دشمنی یاد آ گئی ہے، یہ تو مجھے شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہاں سے دوڑے، جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور زکوٰۃ کیا دینی ہے ان لوگوں نے؟ وہ تو معاذ اللہ اوپر سے لگتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نکل آئے تلواریں لے کے، قتل کرنے لگے تھے، جان بڑی مشکل سے بچا کے آیا ہوں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بہت سارے لوگ تیار ہو گئے ان کے خلاف جنگ کرنی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑی جلدی چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتے تھے، ذرا چیزوں کو نا دیکھتے پرکھتے غور کرتے۔ حضور فرمانے لگے جلدی نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ جائیے۔ وہ ایک لشکر لے کے گئے، انہوں نے جا کے وہاں پڑاؤ کیا، رات کے اندھیرے میں جاسوس بھیجے۔ جاسوس رات ساری وہاں دیکھتے رہے، کہنے لگے یار وہ تو اذانیں پڑھتے ہیں، جماعتیں کراتے ہیں، وہ تو پکے مومن ہے، کوئی کھاتا ہی نہیں اس طرح کا۔ ہم نے ہر جگہ انہیں اللہ رسول کا فرما بردار پایا۔ صبح جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجالے میں ان کے پاس گئے، کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگے جناب حاضر ہے۔ ہم تو کل بھی ولید بن عقبہ تشریف لائے تھے تو ہم تو ان کے استقبال کو بھی نکلے تھے، پر وہ چلے گئے۔ اب وہ زکوٰۃ لے کے واپس گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، مسئلہ کچھ اور تھا، تو نے سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، بات کو پرکھ تو لیتا، ذرا توجہ تو کر لیتا، بات کچھ اور تھی، معاملہ کچھ اور تھا۔ ہم معاملہ فہم ہی نہیں ہوتے، فٹافٹ اشتعال میں آ جاتے۔ ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ انسان کے پاس نا جو چیز نئی نئی آتی ہے نا، اس کے لیے اس کا جوش اور ہوتا ہے۔
اور جیسے جیسے اس چیز کو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر انسان کی طبیعت اس کے معاملے میں کچھ اور ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے ہم بڑے اپنے دل کے اندر خواہشات کے سمندر اور دریا رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر ہمارا وہ والا ذوق نہیں رہتا، وہ والی طبیعت نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو میرے پاس ہے. اسی طرح کا معاملہ بندے کا اسلام کے ساتھ ہے. جب انسان نیا نیا دین کی طرف راغب ہوتا ہے، نیا نیا اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے جوش جذبے اور ہوتے ہیں. پھر آہستہ 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 وہ اعمال حسنہ میں سستی کرنے لگتا ہے. جو کام اس نے بڑے ذوق شوق سے شروع کیے ہوتے ہیں ان میں کمزور پڑنے لگتا ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں، طریقت میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ نے حکم ہی کوئی نہیں کیا، آپ حکم کریں داڑھی بھی بڑی کر لی جائے، سر پہ پگڑی باندھ لی جائے، کھلا لباس پہن لیا جائے. تو میں کہتا ہوں اسی ترتیب سے آنا جس پہ پکا رہنا ہے. کچھ لوگ بڑی سپیڈ سے آئیں گے، وہ سارے کام کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ پھر اسی سپیڈ سے واپس بھی ہو جاتے ہیں. جذبات کا تلاطم جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے وہ واپسی کا بہاؤ کر لیتا ہے. آپ اس ذوق شوق سے آئیں جس پر قائم رہ سکیں. اب کریں کیا؟ اگر چیزیں طبیعت کے اندر پرانی ہو جائے تو اس کی تجدید کریں اور روز اپنے دل کو تازہ کریں، روز اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر اسی حالت اسی کیفیت میں میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو مجھے جواب کیسے دینا. کچھ ایسی چیزیں سوچیں جس سے طبیعت تازہ ہو جائے، تجدید ہو جائے، نئے سرے سے چیزیں بہتر ہو جائیں. ہمارے ایک درویش تھے تو ان کا ایک سنگی تھا، تو وہ جب بھی لوگ بیعت ہونے لگتے وہ ساتھ بیٹھ جاتا، توبہ کے کلمات کو بار بار دہراتا، کہتا میں تجدید کرتا ہوں تجدید کرتا ہوں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سبق بھی دیا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں استغفار کیا کرو، میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ تو تعلیم امت کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے. تجدید کریں، بار بار اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں جن سے ایمان تازہ ہو. مستدرک کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے میں ایمان اس طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح جسم پر کپڑے پرانے ہوتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو وہ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے، تازہ رکھے. ورنہ یہ اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح وجود پر کپڑے پرانے ہوتے. ہمارے پاس بھی اگر طاقت ہو، ہمت ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو کسی کی بات ماننے میں حرج نہیں ہے. جائز بات کو قبول کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے. کسی کا اگر دل رکھا جا سکتا ہے تو اسے تکلیف میں نہ ڈالا جائے. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ امامت کرتے تھے، پھر ان کی نظر کی بینائی کا مسئلہ ہو گیا، مسجد آنا جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو وہ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے. بات بڑی خوبصورت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کبھی میرے گھر تشریف لائیں نا، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے. کبھی آپ آئے نا حضور تو ایک جگہ آپ 2 رکعتیں پڑھ دیں، میں جب تک موجود رہوں گا نماز ہی پڑھتا رہوں گا. میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں، وہیں اللہ کی عبادت کروں. نبی کریم نے فرمایا کل ہی آ جائیں گے. حضور تشریف لے گئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم، اجازت ہو تو اندر آ جائیں. عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو جائے آپ تشریف لے آئیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر گئے اور فرمایا بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ہے. جیسے کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا رسول کریم نے منوان میری بات کو قبول کر لیا. اگر ممکن ہو، آسانی ہو تو کسی کی پوری بات ماننے میں بھی حرج شرط ہی ہے کہ آپ کے پاس گنجائش ہو، آسانی ہو، وسعت ہو. تو حضور سے میں نے عرض کی حضور یہاں نماز پڑھ دیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھ دی. فرماتے میرے لیے اعزاز بن گیا،
میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ساری زندگی وہی نماز پڑھی جہاں میرے رسول پاک نے 2 رکعتیں ادا فرما دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، صحابی نے سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اگر تجھ سے ہو سکے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں، تو اکرام کر دوستوں کا۔ اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے پہنچ گئے فٹافٹی۔ مصروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے مفتی تھے، لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے، حج کے سب سے زیادہ مسائل انہی کو آتے تھے، اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے، حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے آپ کے والد، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس رویے کو، اس محبت کو قائم کرے، اس چیز پر خاص اہتمام کرے، خاص ذوق دے۔ ہمارے ہاں نا جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اپنا آنا جانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب و روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے، تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے، حضرت مالک بن دار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بدو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹافٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں، سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی۔ فرماتے میں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بدو ہیں، یہ تو تھوڑے سے نذرانے پہ بھی خوش ہو جاتے، آپ کوئی عام معمولی سا تحفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے، اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے۔